اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا، اور آپ ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں، سب سے بڑے دینے والے ہیں، ہمیں ہدایت عطا کیجیے۔ سیرت فہمی کے عنوان پر مستقل جو گفتگو چل رہی ہے، اس کا مقصد ہماری اور آپ کی زندگی میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ارشاد فرما دیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے ہٹ کر کے راستہ اختیار کر لیا، جس نے سنت سے بے رغبتی دکھائی، فلیس منی، مجھ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے، اور جس پس منظر میں بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے وہ بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہمارے لیے پورا دین ہے، کیوں نہ ہو، جبکہ قرآن میں اس کی فرضیت ہمارے اوپر لازم کر دی گئی اور قرآن میں بتا دیا گیا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر آل عمران میں جو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور اللہ کی محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، میری بات کو مان لینا، میرے راستے پر چلنا، میرے طریقے پر چلنا، میری بتائی ہوئی چیزیں لینا، اللہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ اگر رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے ہم نے کوئی بھی راستہ اختیار کر لیا تو اللہ کی محبت ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی ہے، یہ صاف اصول ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہوں کی معافی بھی اگر چاہیے، توبہ بھی کرنا ہے، تب بھی اللہ کے رسول کی اتباع لازم ہے۔ جب یہ طریقہ اختیار کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں مختلف جگہوں پر اتباع رسول، اطاعت رسول کو لازم کر دیا گیا، جس سے صاف بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو طرز زندگی یوں ہی انجانے میں لیزے فیر جیسے چل رہا ہے، چلنے دو کے تحت چل رہی ہے، یہ زندگی شریعت والی زندگی نہیں ہو سکتی، اور یہ زندگی ایمان والے کی زندگی نہیں ہو سکتی، اور اس زندگی میں اسلام نہیں داخل ہو سکتا۔ اس کے واسطے جو بخاری کی حدیث پیش کی گئی تھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی اکونا احب الیہ، میں یعنی حضور نے فرمایا میری ذات اور میں، میرا عمل، میرا طریقہ، میری سنت اس کے لیے اس کے والد، اس کے والدہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے نہ ہو جائے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام ازمز کے اوپر جب تک حاوی نہ ہو جائے تب تک ہم مسلم نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح سے جو روایتیں اور بھی آتی ہیں اس اعتبار کی، ان کو غور کیا جائے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیسے ہمارے لیے دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، باطن کی بھلائی، ظاہر کی بھلائی، ان تمام چیزوں پر مشتمل کر کے 16 محاضرات آپ کے سامنے گزرے، جس میں طب نبوی کا بھی عنوان لایا گیا، دعاؤں کا بھی عنوان لایا گیا، آپ کی انفرادی زندگی کا عنوان لایا گیا، اجتماعی زندگی کا عنوان لایا گیا، صبح سے لے کر کے شام تک جو آپ کے معمولات تھے ان معمولات کا عنوان لایا گیا۔ ان معمولات کے عنوان کو اور تمام چیزوں کو اور جس طرح سے ہماری زندگی چل رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم غور کریں۔ جو اشاریے پیش کیے جا رہے ہیں یہ کسی کو ٹارگٹ کر کے یا کسی خاص کے لیے نہیں کیے جا رہے، سب سے پہلے تو اپنے لیے ہی کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان رسومات سے ہمیں خود اپنے آپ کو بچا کر کے صاف ستھری زندگی کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیش اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں کسی طرح سے یہ رسومات پائی جا رہی ہیں تو پھر ان رسومات سے ہٹ جانے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھلائی ملنے والی نہیں۔ کچھ اشاریے تیار کیے گئے ہیں، آئیے ہم غور کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور ہماری عملی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کیا اس گزران سے ہم یہ امید رکھ لیں کہ حوض کوثر پر پیالہ مل جائے گا؟
کیا اس گزران سے ہم یہ امید کر لیں کہ قبر میں منکر نکیر جب آ کر کے سوال کریں گے کہ کیا اس شخص کو پہچانتے ہو، تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ ہمارے آقا ہیں؟ کیا یہ امید رکھے کہ ہمارے آقا دیکھ کر کے ان کا چہرہ کھل اٹھے گا؟ غور کریں اور طے کریں کہ سنت کے مطابق زندگی میں سے کہیں اگر کمی ہو رہی ہے تو اس سنت کو اپنی زندگی میں واپس لائیں۔ ایک وہ سنت جو ہماری اندرون کی زندگی میں چھوٹ رہی ہو، طے کر لیں کہ وہ سنت ہماری زندگی میں آئے گی۔ ایک وہ سنت جو ہماری بیرون کی زندگی میں چھوٹ رہی ہو، طے کر لیں کہ ہم اس پر عامل ہو جائیں گے، اور کوشش کریں کہ اپنے سے بڑھ کر کے آگے چلتے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں بات یہ آتی ہے کہ اضعف ایمان سے نیچے درجہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا بیان کیا گیا؟ سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ بیان کیا گیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ منکر دیکھو۔ منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منکر کی پوری تفصیلات کا نچوڑ لایا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، ہر وہ راستہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت اور آپ کے عمل کے خلاف ہو، سب منکر ہے۔ تو جو منکر کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے اسے ختم کر دے، روک دے۔ کیسے روکے؟ قرآن میں اور حضور کے عمل میں بتا دیا گیا، حسن عمل کے ذریعے سے، حسن تدبیر کے ذریعے سے، حسن مجادلہ کے ذریعے سے، حسن دعوت کے ذریعے سے۔ چلو وہاں تک نہیں پہنچ ہے تو پھر لسان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے، فبلسانہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ذریعے تلقین کر کے، بھائی، بیٹا، بھیا، بابو کہہ کر کے۔ حضور کا یہی عمل تھا، ترش نہیں کہہ رہے نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا کیا، نماز نہیں پڑھتا تو دوزخی ہے کیا، اس ترشی کے ساتھ نہیں، حضور کے محبت والے اقوال کے ذریعے سے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اپنے آپ کو اس سے دور کر لے، یہ اضعف ایمان ہے۔ تو اس سے دور کرنے کا یہ ہے کہ سنت میں سے کوئی کام ہم سے چھوٹ رہا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں لا لیں، اور اپنے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو محبت سے تلقین کرنا شروع کر دیں۔ تلقین کرنے سے اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اپنے کو فائدہ ہو گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ تو مشتملات کو دیکھیں، تھوڑا ترش ہیں لیکن حقیقت ہیں، انہیں غور کریں، اور غور کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ہم کوشش کریں، اور ہماری جہاں تک پہنچ ہو سکے انہیں ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ایک دو پیرلل چیزیں، متوازی چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور ہماری عملی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے ارشاد فرمایا، دیندار اور سیرت نکاح کا پیمانہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا وہ ہم سے اچھا جانتے تھے، سب سے اچھا جانتے تھے۔ اللہ نے وہ باتیں بتا دی تھی جن باتوں کو ساری انسانیت مل کے نہیں جان سکتی۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ آنے والی نسلیں اور خاندان کی خوشیاں کس چیز کے میں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دینداری اور سیرت نکاح کے پیغام کا پیمانہ بناؤ۔ اب ہماری عملی زندگی کیا ہے؟ مال اور دولت، خاندان اور حسن ہمارا پیمانہ ہے، اور یہ پیمانے ہم لیے چلے جا رہے ہیں۔ اس پیمانے کے اندر اگر سیرت اور کردار کی تلاش ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ بغاوت پائی جا رہی تو اس بغاوت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر سیرت اور کردار کے بعد یہ سب چیزیں مل رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، مگر سیرت اور کردار کو چھوڑ کر کے صرف یہ پیمانے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا راستہ منکر کی طرف جا رہا ہے، بغاوت کی طرف جا رہا ہے۔ کیا کسی کو آپ نے معاشرے میں، سماج میں دیکھا ہے جو اس بات پر خوشی ظاہر کر رہا ہو کہ ماشاء اللہ ہم نے اپنے گھر کے لیے بہو یا اپنے گھر میں فلاں کے لیے بیوی تلاشی ہے، اور تلاش کا پیمانہ یہ رکھا کہ قرآن سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی، حدیث اسے آتی ہے یا نہیں آتی، شریعت کسے کہتے ہیں، یہ انٹرویو میں بات پوچھی گئی یا نہیں پوچھی گئی کہ بیٹا تم حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، شریعت کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ معاشرے میں اس بات کا کوئی چلن نہیں۔ سی وی وہ دیکھی جاتی ہے جس میں ہائٹ ہوتی ہے، جس میں رنگ کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں بھائی بہنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کون کتنا بچا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہابیز کا ہوتا ہے، کسی کا ڈرائنگ ہابیز ہوتی ہے، کسی کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اور پھر ڈگریاں دیکھ لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ پیمانہ ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ڈگر سنت سے ہٹ چکی ہے، اور وہ ہمیں حدیث یاد رکھ لینا چاہیے کہ قاضی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دوسرا فرمان، عورت تمہاری ذمہ داری اور خدا کی امانت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس بات کو ارشاد فرمایا تھا
ہمارا چلن اور طرز عمومی، جہیز ہمارا حق ہے اور سسرال کیش بینک ہے۔ اگر صرف اور صرف یہ مزاج ہے تو یہ مزاج کتنی خرابیوں اور کتنی بغاوت اور کتنی فحشا کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ہم سنیں تو غور کریں کہ جب خطیب ممبر پر پڑھتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى، اس کے بعد پڑھتا ہے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ طرز زندگی فحشا کی طرف لے بھی جاتی ہے، بغاوت کی طرف لے جاتی ہے، منکر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مزاج جس گھرانے میں، جس سماج میں اور جس برادری کے اندر ہے، یاد رکھ لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جب رسول سے مطلب نہیں ہوگا نا تو یاد رکھیے قیامت کے دن جب امتیوں کے لیے آپ سر کو سجدے میں رکھ کر کے رو رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت امت امت، اور فرشتے بھگا رہے ہوں گے، مار مار کے کوڑے سے بھگا رہے ہوں گے، آقا پوچھیں گے کہ یہ میری امتی جیسے دکھ رہے ہیں کیوں بھگا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ آپ کے طرز کے خلاف ان کا معاملہ تھا۔ تو حضور فرمائیں گے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لے جاؤ ان کو لے جاؤ۔ تو یقین مانیے کہ بہت خطرناک معاملہ ہوگا، کفار و مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز، سادہ نکاح باعث برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کا فرمان ہے نکاح سادگی سے کرو گے اللہ برکت دیں گے۔ بھائی پیسوں میں برکت دینے والے، برکت ہٹانے والے تو اللہ ہے نا۔ کروڑوں کی دولت میں بے برکتی ہو جائے تو وہ اجیرن بن جاتی ہے زندگی اور بوجھ بن جاتی ہے، اور دو سوکھی روٹی میں مزہ آ جائے تو وہی جنت نظر آنے لگتی ہے۔ سادہ نکاح باعث برکت ہے، آقا کا فرمان۔ اور ہمارا طرز نکاح کی دھوم اور دعوت ہمارا ارمان ہے۔ ارے ایک ہی بچہ ہے، اس کا ارمان ہے، بچے کی ایک ہی بہن ہے، اس کا ارمان ہے، بہت بچپن سے پال رکھا ہے، اس کو بڑی پریشانیوں میں پالا ہے، آج اچھی جگہ کما رہا ہے، ہمارا ارمان ہے، ہمارے گھر کا ارمان ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ چلتا ہے، ہمارے خاندان میں یہ نہیں چلتا، یہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، بہن کا ارمان چلتا ہے، بیٹے کے دوستوں کا ارمان چلتا ہے، ان کے ساتھیوں کا ارمان چلتا ہے، نہیں چلتا تو رسول کا فرمان نہیں چلتا۔ اگر یہ نہیں چل رہا ہے تو یاد رکھ لینا چاہیے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فضول خرچی اور اسراف سے بچو۔ قرآن نے بھی کہا کہ شیطان کے بھائی اگر ہو تو فضول خرچی کرنا، حضور نے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وضو کے بارے میں بھی ہو گیا کہ وضو میں بھی بیجا پانی بہ رہا ہے تو وضو کی عبادت زائل ہو جاتی ہے۔ وضو میں بھی اسراف بہت ممنوع ہے، مسجدوں کے دیواروں پر لکھا رہتا ہے، وہاں بھی پرہیز نہیں کرتے، بہت منع۔ جب وہاں منع کیا گیا تو پھر عام زندگی میں کیوں نہیں منع ہوگا؟ تو مجلس میں اہتمام نہیں تو مزہ کیسا، سجاوٹ نہیں تو مزہ کیسا، گاڑی نہیں سجی تو مزہ کیسا، صحرا اوپر سے نیچے تک جو ہے مرنے سے پہلے پھول پہنا دیا گیا تو نہیں پہنائے گا تو مزہ کیسا، کپڑے 10,000 روپے میٹر والے نہیں رہے تو مزہ کیسا۔ یہ سارے کے سارے مزے اور اسراف شیطان کا کام اور دعویٰ عشق رسول کا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دکھاوا دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ ریاکاری کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اس کا مفہوم یہاں لکھا ہے ہم نے کہ ریاکاری، دکھاوا دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی حکمت پر غور کیجئے، قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دجال کیا ہے۔ دجال لا کر کے انسان کو ایسا بند کر دے گا کہ انسان چھٹپٹا کر کے رہ جائے گا، اپنی پسند کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اور دکھاوا کتنے خاندانوں کی روح کو مار دیتا ہے تڑپا کر کے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گھروں میں پیسے نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو زیادہ کھلونے نہیں دلا سکتے، جو اپنے بچوں کی شادیوں پہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، جو ان کے لیے عیش و عشرت کا سامان نہیں کر سکتے، وہ تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، وہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ یہ دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ کیا دولہا پیدل چل کر کے آ جائے گا تو اسے عزت نہیں ملے گی؟ کیا اسے گھوڑا گاڑی ہی ہونا؟ فلاں جگہ سے سج کر کے اتنی دور تک جائے گا، ناچ رنگ کی پارٹیاں، ڈانس، یہ اچھل کود نہیں ہوا تو کیا مزہ نہیں آئے گا؟ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمارا عمل کپڑے اور زیور اور سجاوٹ نہیں تو خوشی کیسی؟ ہم کپڑوں میں اور زیوروں میں اور سجاوٹوں میں خوشیاں تلاشتے ہیں، اتنی آتش بازیاں ہوئی، اتنے پٹاخے پھوڑے گئے، اور یہ ویڈیو بنا لی گئی، وہ ویڈیو بنا لی گئی، اور یہ چیزیں دیکھی گئیں اور وہ چیزیں دیکھی گئیں۔ کیوں نہیں اس کے مرنے کے بعد دیکھ کے خوشیاں مناتے ہو؟ 40واں کیوں کرتے ہو پھر اس کا؟ دیکھو اس کی ویڈیو اٹھا کر کے، کیوں پھر وہ سیڑیاں اٹھا کر کے پھینک دی جاتی؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کھانا نعمت ہے، ایک ایک دانے کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایک دانے کے لیے تڑپ جاؤ۔ ایسی نعمت ہے کہ گر بھی جائے تو آقا اٹھا کے پھونک کے کھا لیا کرتے تھے۔ اور
ایک موقع پر ایک صحابی نے فرمایا جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ارے یہاں پر یہ دوسری لوگ ہیں اور کیسا لگے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ انا ترکو سنت رسولنا لہذی الحمقاء، ان بیوقوفوں کو دیکھ کر کے اپنے رسول کی سنت چھوڑ دے۔ آج سنت کا مذاق کیسے ہے، پیٹ بھر لینا اور پھینکنا ایک ماڈرن ہونے کی نشانی، وہ بفے سسٹم کے اندر لے لینا، گھوم کر کے لاد لینا کہ دوبارہ نہ جانا پڑے، اور ٹہل کے کھانا، آدھا ادھر گرانا آدھا ادھر گرانا۔ ذرا اس سے پوچھو جو ڈیٹینشن سینٹر میں بند ہے، آسام جاؤ، برما جاؤ، چائنا کے ایغور جاؤ، اور وہ صورتحال یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ کب ہم عقل کے ناخون لیں گے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیوں مطالبہ کرتے ہو لڑکی والوں سے کہ 7 کورس فوڈ ہونا چاہیے، 5 کورس فوڈ ہونا چاہیے؟ انسان کی جہنم جیسے پیٹ کو کتنے کھانے چاہیے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، نعمت اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اور نعمت سب سے زیادہ ناقدری ہوتی ہے تو کھانوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ مہر ادا کرو، اس کے بغیر بیوی حلال نہیں ہے، یہاں تک کی روایتیں ملتی ہیں۔ مہر ادا کرنے کی نیت بہت کم ہوتی ہے، ایک لفظ مؤجل چل گیا ہے، تأجیل بعد میں، عین کو ہٹا کر کے واو والا چل گیا ہے۔ فقہ کے اندر ایک شق ہے، کس کے لیے ہے؟ کہ ابھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ایک حکمت پر غور کیجئے، مہر مؤجل کس کے لیے ہے؟ یہ ہے کہ تمہارے پاس ابھی نہیں ہے، تم اللہ کے حکم کے مطابق شادی کر رہے ہو، اور اللہ نے بھی ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یغنی کر دے گا، غنی کر دے گا، تو جیسے ہی تمہیں ملے تم ادا کر دینا۔ لیکن لفظ مؤجل کو ایسا بھولتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کبھی تو یہ جہالت سامنے آتی ہے کہ عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے اور شوہر کو بلا کر کے پڑی ہوئی لاش کے سامنے جو ہے مہر معاف کروایا جا رہا ہے، بچوں کو بلا کر کے دودھ معاف کروایا جا رہا ہے۔ نہایت شرم کا باعث ہے، اور کوئی سوچتا نہیں اس کے بارے میں۔ یہ حق ہے، اور یہ حق اتنا بڑا حق ہے کہ عورت جب کہتی ہے کہ میں اجازت دے رہی ہوں، تو قاضی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ مہر کی رقم طے کر دی گئی۔ عورت کہہ سکتی ہے کہ یہ مہر کی رقم آج کی سچویشن کے اعتبار سے کم ہے، میرے شادی کے اوپر 20 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، تو 15 لاکھ تو ہماری مہر کی رقم ہونی چاہیے، تب ہم شادی کریں گے۔ اس کا حق ہے، کر سکتی ہے، تب جا کر کے قاضی نکاح پڑھا سکتا ہے۔ تو نہ تو صحیح مطالبہ ہوتا ہے اور نہ ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے گزر جاتے ہیں جو بس مہر کی رقم ادا بھی نہیں کرتے، بعد میں سوال کرتے ہیں کہ میری بیوی مر گئی، اس کی رحم کے مہر کی رقم تھی، کیا کریں؟ جوڑے کی رقم پیشگی دو، اس کے بغیر نکاح نہیں، یہی ہمارا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا مہر ادا کرو، اس کے بغیر بیوی حلال نہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ جوڑے کی رقم پہلے ہی دے دو، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا۔ شادی محل بتا دو کہ کون سا بک ہوا ہے، کھانے کی کتنی لسٹ ہے، کتنے کورس ہے، یہ بتا دو، تب جا کے ہم آگے بڑھیں گے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ عید کے موقع پر اپنے اہل و عیال پر وسعت کرو۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو خوشی کے موقع ہیں، عید کے موقع ہیں، ایسے موقعوں پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خرچ کرنے میں وسعت کرو، ان کو دو اور زیادہ دو۔ اور ان کے بارے میں اہل و عیال کا ہمارے اوپر ایسا حق ہے کہ ایک صحابی نے شکایت کی حضور سے کہ میرے ابا مجھے بتائے بغیر میرے جیب سے پیسہ نکال لیتے ہیں۔ حضور نے کہا تیرا پیسہ، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ بیوی کو بھی حق ہے کہ اگر شوہر نہیں دے رہا ہے تو اپنی ضرورت کے بقدر بغیر بتائے لے سکتی، اتنا بڑا حق ہے اس کا، حق ہے اس کا، چوری میں نہیں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا طرز کیا ہے؟ عیدی کی سلامی سسرال سے ہمارا حق ہے، عیدی آنا ضروری ہے۔ عیدی کس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ فروٹس بھی آنے چاہیے، عید کے جتنا ہمارے گھر کا خرچہ ہے، میوے جات سب آنے چاہیے، ہماری بہنوں کے بھی کپڑے آنے چاہیے، ان کے بچوں کے بھی کپڑے آنے چاہیے، برابر کی سلامی آنی چاہیے، سلام کریں نہ کریں، سلام آتا ہو یا نہ آتا ہو، عیدی اور سلامی ہمارا حق ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ چاہے آہ کر کے والدین دے، مگر ہم نہ ہونا چاہیے ہی چاہیے۔ اپنی اولاد کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مرد کو کہا گیا کہ اولاد کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا پورا خرچ اٹھاؤ۔ یہاں تک ذمہ داری ایک مرد کی، آپ فقہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ پیدا کرنے کے بعد بیوی منع کر دے کہ میں اپنا دودھ نہیں پلاتی، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پلانے والی کا انتظام کرے۔ وہ یہ تو بیوی کی قربانی ہے کہ جو اپنا خون جگر اسے پلا کر کے بڑا کرتی ہے۔ یہ ادب میں ہے اور عمومی عورتیں کرتی ہیں، مگر شرعی طور پر ان کا حق نہیں ہے، یہ مرد کا حق ہے۔ اگر مطالبہ کر دے کہ اس کا پیسہ ادا کرو، دینا پڑے گا، کوئی جھگڑا لڑائی اس درمیان میں نہیں ہے۔ مگر ہمارا عمل کیا ہے؟ ولادت میکے میں ہونا،
اور چلے پر اچھی خاطرداری ہونا. پورا خرچہ عمومی طور پر والدین اٹھاتے. 7ویں کے بعد لڑکی چلی گئی ماں کے پاس تو پھر 40 دن کے بعد سے پھر لو بیٹھے ہوئے ہیں پورا خاندان, اور خاندان میں چلے میں فلاں کو نہیں بلایا اور فلاں کو نہیں بلایا, بہن کو بھول گئے, ان کو بھول گئے, تو رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ خراب بہو بن کر کے رہ جاتی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لڑکی کی پیدائش باعث رحمت ہے, ہر شخص جانتا ہے, روایت سن چکا ہے, سرچ کر لیجئے. 3 بچیوں کا تذکرہ, 2 بچیوں کا تذکرہ, 1 بچی کا تذکرہ, اور اس کی تربیت کا اور اس کے بارے میں اس کو رحمت کہا گیا ہے. اور لڑکی پیدا کرنے کی قصوروار آج پڑھے لکھے معاشرے میں عورت ہی قرار دی جاتی. عام طور پر آج کے معاشرے کے اندر اب جو مائیں ہیں وہ بھی ہائی اسکول کم از کم اکثر پڑھی ہوئی ہیں, اور ہائی اسکول تک کے نصاب کے اندر سائنس اتنی پڑھا دی جاتی ہے کہ معلوم ہو کہ مرد اور عورت کے کروموزومز میں کیا فرق ہے. لڑکی پیدا کرنے اور لڑکا پیدا کرنے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے, عورت کے پاس تو ایک ہی قسم کا کروموزوم ہے. اس کے باوجود 2 بہویں ہیں, ایک بہو کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور ایک بہو کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی, تو پھر جس بہو کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی وہ قصوروار قرار دی جاتی ہے, وہ روتی ہے, بد دعا کرتی کہ کاہے کے لیے منحوس آئی ہے زندگی میں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضور رحمت بتاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں زحمت بتاتے ہیں, زحمت بتاتے ہیں. پھر کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس کی تمام خواہشات جب تک میری لائی ہوئی سنت کے مطابق نہ ہو جائے تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ہماری خواہشات ہمارے خاندان کی, ہمارے رسوم و رواج کی, ہمارے معاملات کی, ہماری خوشیوں کی, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے اور عشق رسول والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں سنت دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے کاموں میں برکت ہے, اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما. ہمارا عمل کیا ہے؟ آرام بڑی چیز ہے, منہ ڈھک کے سوئیے. صبح کی ساری نحوستیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نماز کفر اور اسلام کے درمیان کی ایک لکیر ہے, حد فاصل بین الکفر والاسلام کہا گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. فقط کفر, اس نے کفر کیا, جس نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا. بعض نے احتیاط والا ترجمہ کیا کہ چونکہ ایمان دل کے اندر ہے تو ایک دم صریح کافر نہیں ہوا مگر کفر کی باؤنڈری پر پہنچ گیا. مگر ہمارا عمل صرف ٹائم ہی نہیں ملتا, کیا کریں؟ کلاس سے ٹائم نہیں ملتا, تعلیم سے ٹائم نہیں ملتا, کیا کریں؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس کے لیے ٹائم ملتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہو جائے گا. خوشی سے پار ہو سکتے ہو تو پار ہو جانا. طہارت و پاکیزگی آدھا ایمان ہے. اب ہر گندگی کی اب پہچان مسلمان ہے. گندگی کا یہ معاملہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے محلوں کے اندر تو بہت ساری بے توجہیاں کارپوریشن کی ہوتی ہیں, ان کی بے توجہیاں سمجھی سمجھائی ہوئی ہیں, لیکن ہمارا آدھا ایمان تھا وہ. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے ہماری زبان کا معاملہ. جتنی زبان کا فون کیجئے, میں گھر میں ہوتے ہوئے کہہ دیتے باہر ہوں, میں ابھی میں آ رہا ہوں, 12 گھنٹہ لگ جاتا آنے میں, بھول گیا. معلوم ہوا کہ فراڈ, جھوٹ, یہ زبان سے جو الفاظ استعمال ہوتے, زبان سے الفاظ استعمال ہوتے. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے, مناسب نہیں بیان کرنا, ہو سکتا شہر کے ہی ہوں. زبان کی ضمانت جنت کی ضمانت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور زبان کی حفاظت کی. حضور نے فرمایا زبان کی ضمانت جنت کی ضمانت ہے. اور ہمارا معاملہ ہے صرف بولا ہی تو تھا, کوئی وعدہ تھوڑی کیا تھا. تو وعدہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وعدہ کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اسٹامپ پیپر پر لکھ دو تو وعدہ ہوتا ہے. مسلمان کی ہر زبان وعدہ ہوتی ہے. میں نے کہہ دیا اچھی بات ہے, انشاءاللہ میں کرتا ہوں, یہ بھی وعدے کی ایک شکل ہے. میں کوشش کروں گا, اس میں انسان وعدہ نہیں کرتا, میں کوشش کروں گا, حضرت آنا ضرور, میں کوشش کروں گا, یہ وعدہ نہیں ہے. آؤں گا, یہ وعدہ بن گیا. حضور نے فرمایا وعدہ المؤمن اذا وعد وفا, مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو. وعدہ نہیں تو ایمان نہیں. اور اب صرف بولا ہی تو تھا, کون سا لکھ کر کے دیا تھا؟ کوئی گواہ ہو تو لاؤ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اتحاد پر اللہ کی مدد آتی ہے, ید اللہ علی الجماع. جب متحد ہو کے کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ مدد کر دیتے ہیں, چاہے اس کا ایمان ازم کچھ بھی ہو. جو متحد ہو کے محنت کر رہے ہیں نکلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کسی سے کم نہیں, کہے کہ اس کے پیچھے جانا, کہے کہ اس کی بات کو ماننا.
میں اتنا خرچ کر سکتا ہوں، اس کے پاس سے کیا خرچ کرنا؟ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو بکھیر رکھا ہے کہ اس طرح کی طرح سے نائی کے اس طرح کی طرح سے جس طرح سر کے بال صاف ہوتے ہیں ویسے صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی خبر نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ مال باطل حرام ہے، متفقہ فیصلہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے تحت۔ آج کی ضرورت ہے اور یہ تکنیک ہے، کیا کرنا، کیسے کمانا، کمیشن، دلالی، جھوٹ، فریب، رشوت، یہ سب تکنیک ہے، یہ ماڈرن چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا، سود کو، رشوتوں کو، لیکن یہ تکنیک سمجھی جاتی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جھوٹ ہلاکت ہے، الکذب یہلک، حضور نے فرمایا جھوٹ برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ آج کی مصلحت ہے، اپنی راہ 2 دن کی بنا لیتا ہے انسان، بس اسی میں مصلحت ہے۔ دین کے نام پر رسومات ضلالت ہے، بدعات اور خرافات گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ آگ ہے۔ لیکن ہمارے خاندان کی یہ پرانی رسم ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ باپ دادا کی رسم ہے، باپ دادا کو منہ نہیں دکھانا ہے، جب قیامت کے دن وہ بھاگے پھریں گے، منہ تو آقا کو دکھانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کی رسم کیا ہے، رسول کی رسم کیا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے، یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے کہ دعوے عشق رسول کے اور تابعداری طاغوت کی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، دین میں ہو، دین میں آ چکے ہو، بائی چانس مسلمان بن چکے ہو تو اس کی قدر کرو۔ دیکھو ان لوگوں کو جو بائی چوائس مسلمان بن رہے ہیں، ان کی فکر کرو کہ کتنے اچھے مسلمان بن رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بائی چوائس دوسروں کو لا دے اور پھر جو ہے یہ بائی چانس والے کنارے لگ جائیں، ان کی نسلیں اب ہٹنے لگی ہیں یہاں سے۔ تابعداری طاغوت کی، سچ اور حق، باطل اور حق واضح ہو چکا ہے۔ جب باطل اور حق واضح ہو چکا ہے، آج سارا باطل چاہے ہم کتنا پیچھے لگ جائیں، کتنی مصلحت دکھا دیں، وہ ہمارے تحت آنے والے نہیں۔ ادھر سے بھی گئے ہوئے ہیں، وہ استعمال کر کے جب چاہے نچوڑ کے پھینک دیں، کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا، اعتبار صرف سنت اور شریعت کا اعتبار ہے۔ پھر بھی کیوں نہیں اس کی طرف واپس آتے؟ کیوں ان رسومات کو نہیں چھوڑتے جو رسومات لاکھوں روپے ہمارے تباہ کرا رہی ہیں، اور یہ پیسے ان کے ہاں جا رہے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کب اسے واپس لائیں گے اور کس انداز سے ہم واپس لائیں گے؟ اور اسے واپس لانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے زندگی کے اندر آئیے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ جس زمانے میں، جن حالات میں سنتیں مر گئی ہوں، مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں، ان زمانے میں، ان حالات میں سنت زندہ کرنا، جو 100 شہیدوں کا ثواب کہا گیا ہے، تو شہادت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ ایک انسان مرتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے سارے غم اٹھاتا ہے، اس کے اہل و عیال والے غم اٹھاتے ہیں، تب جا کے وہ مقام اس کو ملتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب یوں ہی رسومات سے نہیں مل جائے گا۔ معاشرہ دھتکارے گا، معاشرہ رشتے ناتے توڑے گا۔ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت اور بغض کو ہی سامنے رکھ کے رشتے اور ناتے بنتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے بغض کو لے کر کے کوئی رشتہ ناتا نہیں چل سکتا۔ یہاں تک کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ نے اپنے حق کے بارے میں ماں اور باپ کا حق جو بتایا ہے، لیکن یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ رسول اور اللہ اور رسول اور دین کے خلاف جائے تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ رسومات کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ اب یہ اطاعت کرتے ہوئے چلے جائیں گے، دوسرے ہمارے بارے میں بیٹھ کر کے فکریں کریں گے، قوانین بنائیں گے، من چاہے قوانین ہمارے اوپر جب لاگو کریں گے اور چند ظلم والے معاملات پیش آئیں گے، تب اٹھ کر کے ہم جو ہے پروگرامز کریں گے۔ انہی معاملات کو دیکھیے، جو کیسز پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ گجرات کی عائشہ کا کیس ہو یا گھروں کے اندر، ایسی ماں عائشہ کا کردار اور اس عائشہ کے کردار کے درمیان میں فرق دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے شوہر کا کیا کردار تھا، اور یہ عائشہ اس کے شوہر کا کیا کردار ہے، پھر اس عائشہ کا اپنا کیا کردار ہے۔ ایک دم سے کوئی عائشہ اس انداز کی خاتون وجود میں نہیں آتی، اس کے پیچھے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب سنت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، 3 نسلیں لگتی ہیں، 3 نسلوں کے بعد سے سنت اور سیرت اور شریعت اتنی دور ہو جاتی ہے کہ منچاہی زندگی گزارنے کا نوجوانوں کو شوق ہو جاتا ہے، اور آج نوجوان یہی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک کی محبت اور نفرت نے اتنا کردار ادا کر دیا، ماں باپ گڑ گڑاتے ہوئے رہ گئے، رو کے رہ گئے کہ ان کی محبتیں کام نہیں آئی۔
اللہ اور رسول تو دور کی بات، اللہ اور رسول زندگی سے کتنا نکل چکا، جبکہ اللہ اور رسول کی محبت سب سے آگے ہونا چاہیے، ایمان کا یہی پیمانہ ہے۔ تو ایسی سوچ کتنے لوگوں کے ذہن میں پل رہی ہے، اس سے ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں مسئلے کا حل نکلے گا نہیں، صرف اور صرف حل نکلے گا تو سیرت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلے گا۔ آئیے ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے سبق لیتے ہوئے اپنے اندر سیرت اور سنت والے کردار کو لا کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اپنے بچوں سے محبت کر کے اپنے بچوں کو دوست بنائیں، ان کو کاپی کتابوں کے حوالے چھوڑ کر کے ایک دم سے غافل نہ ہو جائیں کہ نہیں بھائی ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، اس کو وقت دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے دوستی کریں تاکہ اپنے دل کے جذبات کو وہ پیش کر سکے، اور جب وہ اپنے دل کے جذبات کو پیش کرنے کے لائق ہمیں سمجھ جائے گا تو بہت سارے مسائل ہم خود حل کر سکیں گے۔ ایک دم سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس پر غور کریں، انشاءاللہ اس پر مزید باتیں اور بھی کہنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے مطابق زندگی عملی طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کچھ نکتے تھے جو